اور جن کے لب پر رہا امتی امتی، جن کے لب پر رہا امتی امتی، اکٹھا کرنے سے مال بڑھتا نہیں. یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ جتنا اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے گا مال بڑھتا جائے گا. آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھیں یومیہ بنیادوں پر. دیگر جو اس میں فوائد ہیں یا فائدے ہیں یا نقصانات ہیں یا عذاب ٹلتے ہیں یا مصیبتیں دور ہوتی ہیں صدقہ و خیرات سے، وہ تو اپنی جگہ ہے. آپ یقین کریں جو آدمی جتنا شقی ہوگا اس کو اس حوالے سے آپ بہت زیادہ مالی طور پر مضبوط و مستحکم دیکھیں. اور جو آدمی جتنا کنجوس اور کفیل ہوگا اس کے ہاتھ تنگی تنگی ہوگی. تنگی کیا ہوگی؟ اپنے بخل کی وجہ سے نہ کبھی اچھا پہنے گا، نہ کبھی اچھا کھائے گا، نہ اس کا پیسہ اولاد کا خرچ ہوگا، نہ اولاد تو مخلوق خدا کا خرچ ہوگا. اکٹھا تو کرے گا لیکن جس طرح اس کو اکٹھا کیا آنکھیں بند ہو جائیں گی، وہ مال اسی طریقے سے دوسروں کے ہاتھ میں اور دوسروں سے تیسرے کے ہاتھ میں منتقل ہوتا چلا جائے. اس مال کا فائدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر سے الفاظ میں کہ کون سا مال ہمارے حق میں فائدے مند ہے، کون سا مال جس سے ہماری دنیا آخرت سنور سکتی ہے. حضور نے سمندر کو گزر بند کر دیا کہ کوئی بڑا فلسفہ نہیں ہے، کوئی اس طرح کی منطق نہیں کہ سمجھ میں نہ آئے. حضور نے فرمایا لوگوں تمہارا مال وہ تھا جو آپ نے پہن کر بوسیلہ کر دیا، جس سے آپ نے اپنے تن کو ڈھانپا. اور یہ یاد رکھیں ہوتے ہوئے اس مال کو جو اس کا اثر آپ کے جسم پر نظر آئی یہ ناشکری ہے. ایک صحابی رسول جنہیں اللہ نے بہت کچھ دے رکھا تھا، میں جو کچھ ایسے کپڑے پہن کر حضور کی بارگاہ میں آیا، نبی نے ناراضگی کے ساتھ فرمایا وہ رب نے جو کچھ اتنا کچھ تمہیں دے رکھا ہے تم نے اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے، اس کو پہنو. زبان سے بھی شکر ادا کیا جاتا ہے اور عملی طور پر کچھ کر کے دکھاؤ تاکہ دیکھنے والے کو پتہ چلے کہ اس کے رب نے سنا ہوگا. تو فرمایا اس کا اثر آپ کے جسم پر نظر نہیں آ رہا. تو فرمایا کہ جو آپ نے پہن دیا وہ مال آپ کا تھا، جس کو آپ نے کھا دیا وہ مال آپ کا تھا، جس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے ذخیرہ کر لیا فرمایا وہ مال آپ کا تھا. اور اب بتائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضور نے 63 قربانیاں کی، ایک ہی موت پہ ایک بار 73 اونٹ ذبح کیے. اور حضور کی عمر کتنی تھی؟ 63 سال. یعنی میں نے اس چیز پر غور کیا کہ جب مدینے میں اس کا حکم آیا قربانی کا اور حضور نے مدینے کے اندر مسلسل 10 سال قربانی کی، اور جب آپ یعنی حج کے لیے تشریف لائے تو آپ نے 2 قربانی، حج کے لیے تشریف لائے تو اس سے پہلے 10 قربانیاں کی لگاتار. جب حج کے موقع پر تشریف لائے 63 قربانیاں کی. تو غالباً میرے ذہن میں تو یہی بات آئی کہ حضور کی عمر بھی 63 سال تھا. گویا اللہ کے نبی نے ہر سال کے بدلے میں ایک اونٹ کو گرا کر جو پچھلی کمی تھی اس کو بھی پورا کر دیا تاکہ اس کی شہادت سے محروم نہ رہو. تو پورا مقصد یہ ہے کہ آپ بتائیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان عظیم لوگوں کو پڑھو، آپ یقین کریں کہ کیا بات ہے وہ جو میں نے آپ کو بتایا. اور آپ بھی ان چیزوں کو جانتے ہیں. مقصد یہ ہے مل بیٹھ کر ذہن سازی کرنا، اپنے آپ کو اس طرف لگانا کہ یار فائدے کے کام تو یہی ہے. اور دوسری گھر پہ کائنات کی کتنی کرم نوازی. آپ بتائیں ہم جو اتنے یہاں پر موجود ہیں ہم نے اپنی کاوش، اپنی محنت، اپنی صلاحیت، اپنی قابلیت کا کچھ حاصل کیا؟ اگر یہ سب چیزیں ممکن ہوتی تو کوئی ایک بھی قابل آدمی سعادتوں سے محروم نہ ہوتا، کوئی ایک پڑھا لکھا آدمی سعادتوں سے محروم نہ ہوتا. لیکن اکثریت جو ہے وہ ان چیزوں سے محروم نظر آتی ہے. کم تعداد کے لوگ ایسے ہیں کہ جن میں جتنی صلاحیت تھی اس سے بڑھ کر یا اتنا انہیں اللہ نے عطا فرما دیا. جس کو تھوڑا ملا یا زیادہ ملا دینے والی وہ اللہ کی ذات ہے. تو رب کائنات کیا فرما رہے ہیں؟ ان شکرتم کا ازیدنکم، میں نے تو تجھے دے دیا اور بن مانگے دے دیا. اے میرے بندے اگر تو مزید اس میں اضافہ چاہتا ہے میری راہ پہ خرچ کرتا جا، یہ بڑھتا چلا جائے. پھر یہ خزانہ تیرا کبھی خالی نہیں ہو سکتا. یہ یوں سمجھے کہ یہ تیرا کاروبار رب کے ساتھ ہے، یہ تیری شراکت رب کے ساتھ ہے. تو کہا کہ جب رب کے ساتھ تو شراکت کرے گا، رب کے ساتھ مل کر تو کام کرے گا، تو کہا کہ تیرے کام پہ گھاٹا نہیں ہو سکتا. جس طرح رب کا خزانہ خالی نہیں ہو سکتا،
رب کے ساتھ مل کر جو ہے کرنے والا آدمی جو اس طرح کا کام کرتا ہے، اس کا خزانہ یا اس کی جیب بھی کبھی تک نہیں ہو سکتی۔